مولا فرماتے دیکھو آخرت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو کہ اگر ایک کنواں ہے جس میں جو پانی ہے اس میں سے تم ایک کاسے آپ پانی لیتے ہو تو اس برتن میں جو پانی آتا ہے وہ دنیا ہے، کنواں جو ہے وہ آخرت ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دریا اگر بہ رہا ہے اس میں اگر تم اپنی چھوٹی سی انگلی اگر ڈباؤ اس کو جو پانی لگے، یہ پانی تمہاری دنیا ہے، وہ دریا جو بہ رہا ہے وہ آخرت ہے۔ دیکھیے تقابل کیا ہے آخرت کا، گہری گہری مثالیں صاحبان عقل کے لیے مولا اور آگے بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے کہ اگر ایک خطرہ جو پانی کا ہے وہ دنیا ہے، سمندر جو ہے وہ ہے آخرت ہے۔ تو پروردگار عالم جو اپنے بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں وسعت دوں گا، تو وسعت وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی معمولی چیز نہیں دے گا آپ کو۔ نور ایمان میں وسعت دے گا، نور ولایت میں وسعت دے گا، نور عرفان میں وسعت دے گا، نور قرآن میں وسعت دے گا آپ کو، دنیا میں مال میں دے گا، دولت میں دے گا، اولاد میں دے گا، مکان میں دے گا، کاروبار میں دے گا، توفیقات میں دے گا۔ کتنی وسعتیں ہو گئی اب صرف کس کے لیے؟ فافسحوا فی المجالس، تاکہ تم مجالسوں میں کشادگی دے دو۔ صلی اللہ علیہ محمد طریقہ کیا تھا؟ حضور اکرم تھا۔ دیکھیے مجالس کی جب بات آئی، جب کوئی شخص حضور کی خدمت میں آتا، آپ تشریف فرما ہوتے تو اٹھ کے اس کو جگہ دیتے۔ تو شخص نے پوچھا یا رسول اللہ جگہ تو بہت ہے۔ آپ نے اٹھ کے کہا کہ نہیں، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب دوسرا مومن اس کا بھائی آئے تو اس کے لیے اس کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو، اسے جگہ سے۔ اتنا بہترین نہ تھا اسلام کا، اتنا بہترین نہ تھا۔ لیکن بعض دوسرے مواقع اور بھی ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک وفد آیا نصارائے نجران کا، نجران اس وقت میں یہ عیسائیوں کا جو مرکز تھا یمن تھا، یمن میں نجران، وہاں سے لوگ حضور کے پاس آیا کرتے تھے، بڑے بڑے وفد آتے تھے اسلام لانے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، حضور سے علمی باتیں مباحثے کے لیے، جس طرح مباحثے کا بھی واقعہ ہے اہل بیت اطہار سے جو مباحثہ ہوا۔ تو آنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن ہماری چند شرطیں ہیں، بڑی غیر معمولی شرطیں ہیں، سنیے آپ۔ ایمان لانے آئے، عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں۔ اب تو کہا کہ کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ آنے کے بعد بڑا زرد برق لباس، سونے چاندی جواہرات سے آراستہ ریشمی لباس۔ جب وقت آیا تو ایک تو حضور کی سیرت میں نے بتایا کہ جب کوئی آتا تو اٹھ کے احترام میں کھڑے ہوتے، اس کی جگہ دیتے۔ جب یہ آئے، حالانکہ غیر ہیں، صاحب ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے انہیں ان کی طرف نظر التفات بھی نہیں فرمایا، دیکھے بھی نہیں پلٹ کے۔ ان لوگوں نے کہا ہم تو اس نبی کے اخلاق کے بڑے چرچے سنے تھے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، لیکن جب یہ آئے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیا یہ اخلاق ہے کہ جب کوئی ملنے آئے، جب آپ کی کوئی مجلس میں آئے تو اس کے احترام میں کم از کم اسے گجائے، اس کا استقبال کرے، لائے، اپنی جگہ پہ بٹھائے، یہ آداب ہے، آداب مجلس ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، کچھ اور اس میں اسرار ہے، حکمت کی بات ہے۔ تو کہا کہ کیا کریں؟ کہا کہ نفس رسول علی ابن ابی طالب کیونکہ یہ نفس نبی ہے، نبی کی طبیعت سے یہی واقف ہے، یہ بتا سکتے ہیں کہ وجہ کیا ہے۔ تو مولا کہنے سے پوچھا تو مولا نے فرمایا کہ بھائی دیکھو اسلام جو ہے وہ سادگی کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں سونا چاندی مرد کے لیے، یہ جواہرات، یہ ریشمی لباس یہ حرام ہے۔ تم یہاں اپنی دولت کی نمائش کے لیے، اپنی خوشحالی، اپنی مال دولت کی جو ہے تم نے اس کی دکھاوے کے لیے لباس پہن کے آئے ہو، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ وَأَزْوَاجٌ مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو ہم نے بعض لوگوں کو دنیاوی دولت سے نہال کر دیا، اتنی دولت دی ہے ہم نے، بے حساب دولت دے دی ہے، لیکن خبردار تم ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھنا، اور نہ لوگوں کی بے دینی پر رنجیدہ ہونا۔ سمجھانا ہے آپ سمجھا دیجیے، ان کو درس دیجیے، بتائیے، دین سمجھائیے، قرآن سمجھائیے، حدیث سمجھائیے، اہل بیت کے بارے میں بتائیے، نماز کے بارے میں بتائیے، قرآن کے بارے میں، احکام دین کے بارے میں بتائیے۔ نہیں سمجھتے ہیں آپ کسی قسم کا جو ہے رنجیدہ بھی مت ہوئیے، لیکن اے میرے رسول
جب غریب مومنین مل جائیں تو ان سے جھک کے ملا کیجیے. صلوات اللہ محمد صاحبان ایمان اگر ملے تو ان سے جھک کے ملا کیجیے. اب کیا کرنا چاہیے؟ لباس تبدیل کرنا. دوسرا سادہ لباس پہن کے آئے. اب یہ گئے جانے کے بعد بالکل اپنے زیورات وغیرہ جو چیزیں تھی قیمتی اٹھاری، شریش میں لباس وغیرہ. آنے کے بعد اب سادہ سیدھا لباس پہنے. اب رسول اکرم نے جیسے ان کی طرف نظر کی، دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں تو خود سے اپنے اٹھے، ان کے استقبال کے لیے گئے، مسجد نبوی کے دروازے تک گئے، انہیں ساتھ لایا اور اپنے مقام پہ اپنی ردا بچھا کے انہیں بٹھایا. اپنی ردا بچھا کے انہیں بٹھایا. ہو گئی یہ بات. مطلب کیا ہوا؟ سادگی اسلام کی. دوسری چیز، اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن ہماری چند شرطیں ہیں. ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، ایمان لانے آئے ہیں، شرطوں کے ساتھ آئے ہیں، مشروط ایمان ہے. ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، بلکہ جو اسلامی افواج ہمارے منطقوں میں، ہمارے ملکوں میں، ہمارے مقام پہ آئے گی ان کو ہم اپنے مقامات پہ ٹھہرنے بھی نہیں دیں گے، پھر ہم ایمان لانے آئے ہیں. رسول اکرم نے کہا کہ پھر دوہراؤ تم نے کیا کہا. جب انہوں نے دوہرا تو کہا ٹھیک ہے، تم روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ہاں تم جیوش اسلامی کو اپنی مملکت میں ٹھہرنے نہیں دیتے، سب کچھ مجھے منظور ہے سوائے نماز کی. اب سارے اصحاب پریشانی کہ میں رسول اللہ نے یہ دو شرائطیں کیسے قبول کر لی. نماز ٹھیک ہے معمولی سی بات. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تھوڑا ہم کو وقت دیجیے، ہم باہر جا کے بھی آپس میں مشورہ کر کے آتے ہیں. باہر جانے کے بعد کہا کہ یہ نماز پڑھنے میں رکھا ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے، اٹھنے بیٹھنے کی تو بات ہے، نقصان کچھ بھی نہیں ہے. نہ زکوٰۃ دینا ہے، نہ خمس دینا ہے، نہ پھر جہاد کر کے جان دینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. یہ تو بہت آسان بات ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے یا رسول اللہ ہمیں یہ شرائط منظور ہے. صلوات اللہ محمد کہا کہ ہمیں منظور ہے شرط. ادھر وہ گفت و شنید میں لگے ہوئے ہیں، ادھر اصحاب پریشان ہیں کہ رسول اکرم نے کیسا ان کی شرائط کو قبول فرما لیا. کہا کہ یا رسول اللہ جب یہ روزہ نہیں رکھتے، ہاں قرآن سے ان کو کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ جب زکوٰۃ نہیں دیتے، جہاد نہیں دیتے، جیوش اسلامی کی مدد نہیں کرتے، تو پھر یہ مسلمان کیسے کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، اس میں بڑی حکمت ہے. یہ ہوگا کہ یہ صاحب لغت ہیں. اب اکثر آپ باہر دیکھیے، آپ جو یہود و نصارہ ہوتے ہیں جو اسلامی مملکتوں میں رہتے ہیں، یہ لوگ عربی ان کی زبان ہے، تو جو بات چیت کرتے ہیں سمجھتے ہیں. جب یہ سورہ ہم پڑھیں گے قرآن میں تو اس میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں. جب یہ سرنڈر کر دیں گے تو لازم ہے. دیکھا کہ کچھ دن کے بعد جب یہ لوگ پھر پلٹ کے آئے تو ناسی میں نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، جیوش اور اسلامی کو اپنے مملکت میں ٹھہراتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں. مطلب کیا؟ نماز کی وجہ سے. تو نماز ایک کی ہے. صلوات اللہ محمد. تو یہ ایسے وفود بھی آتے رہے. تو مطلب یہ کہ ان کو جو جگہ دی گئی ان کے اخلاق کی بنیاد پر موعظہ یہاں پر. اب جو طریقہ تھا حضور کا، اگر آپ جس مجلس میں اگر بیٹھتے، آپ بھی تشریف فرمائیں. آداب مجلس میں یہ کیونکہ میں نے اس کو اس لیے موضوع قرار دیا، یہ مجلس جیسی نعمت جو ہمارے پاس ہے، تشیعوں میں شیعت میں دو ہی چیزیں ان سے مربوط ہیں. اور اگر آپ دیکھیں اگر شیعت میں سے دو چیزوں کو نکال دیں تو تشیع ہی برقرار نہیں رہتا. ایک ہے غدیر، دوسرے ہے عاشورہ. غدیر میں ہے اعلان ولایت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب، جس کے بغیر شیعت نامکمل ہے، ایمان ناتمام ہے، اسلام نامکمل ہے. مسلمان اپنے کو مسلمان نہیں کہہ سکتا جب تک کہ مولا کائنات کا وجود اسلام میں نہ ہو. دوسری چیز ہے عاشورہ، جو ہماری یہ مجلسوں کا تعلق، ایمان کا تعلق، محبت اہل بیت کا تعلق انہی دونوں سے. تو دنیا نے یہ کیا کہ غدیر پہ تو پردے ڈال دیے. اب غدیر کے لیے تحقیق کرنا پڑتا ہے. غدیر کون سا معاملہ تھا؟ اتنا مست کر دیا کہ اب سمجھ میں نہیں آتا. مولا کو خلیفۃ و بلا فضل کہتے ہیں. تو اب یہ کتنے فرقے ہیں جو بتائیے مانتے سوائے اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے، خلیفۃ و بلا فضل.
اس سے ہٹ کے آپ دیکھیں گے تو مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم ان مجالس کو، اس کا جو احترام ہے، اس کی جو عظمت ہے، کیونکہ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں تو اس پر اسی طرح پردے ڈال دیے جائیں گے جس طرح سے غدیر پہ پردے ڈال دیے گئے۔ تو ان مجالس کا احترام، اس کا اہتمام، اس کی حفاظت، کیونکہ یہ ہمارا ورثہ ہے جو اہل بیت اطہار سے ہمیں ملا ہے۔ یہ ہماری اپنی جان سے، اپنی عزت سے، اپنی اولاد سے، اپنی دولت سے، اپنی شہرت حیات سے زیادہ یہ ہمارے کو محبوب ہے۔ اس لیے مجالس کا اہتمام۔ اس سے کیا فائدہ ہے؟ نئی نسل واقف نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جب مجالس میں آؤ، اگر تم سے کہا جائے کہ تم جگہ کو کشادہ کرو تو کر دیا کرو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں، تو آخر اس میں کیا رحمتیں اور برکتیں ہیں، کیا فیوزات ہیں، اس کی کیا عظمتیں ہیں، کیا شان ہے۔ اور مجلس میں ایسی کون سی برکتیں ہیں جو ایک عزادار یہاں سے لے کے جاتا ہے؟ اور مجلس کا لفظ صرف ہمارے پاس ہی ہے، دوسرے کے بعد نہیں ہے۔ مجلس میں جلسہ ہوگا، کچھ اور نام ہوگا، سیمینار ہوگا، کانفرنس ہوگی، لیکن مجلس اس کی باتیں ہیں۔ تو اس کا بہترین جو طریقہ ہے، حضور فرماتے ہیں مجلس کا بہترین رخ قبلہ رخ ہے، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجلس ہو تو خیال رہے کہ جو لوگ بیٹھے تو قبلہ رخ ہوں۔ دوسری بات فرماتے ہیں جب مجلس میں آؤ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی صاحب ایمان سے ملو، کسی عزادار سے ملو تو سلام اور مصافحہ، آگے بیٹھے سلام تو کرتے ہی ہیں۔ اگر مجلس جاری ہے تو آپ احترام بیٹھ جائیں گے، نہیں اگر مجلس شروع نہیں ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پہ جو ہے آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں آپ جب مصافحہ کرتے ہیں، مومنین ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، یہ مصافحے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ یہ چیز ہمارے چوتھے امام سید الساجدین مولا سے پوچھیں گے، مولا یہ مصافحے کا ایک مرتبہ دیکھا مولا ایک سواری پہ تشریف فرما ہو رہے ہیں، سواری پہ بیٹھ رہے ہیں، سواری پہ چڑھنے سے پہلے آپ نے مصافحہ کیا اپنے ساتھی سے، اوپر جانے کے بعد مصافحہ کیا، پھر پلٹ کے پھر پلٹے پھر مصافحہ کیا۔ مولا اتنی مرتبہ مصافحہ فرما رہے ہیں، آخر اس کی علت کیا ہے، کیا فائدہ ہے اس کے؟ مولا نے فرمایا سنو، جب ایک مومن دوسرے مومن سے ہاتھ ملاتا ہے تو رحمت الہی اس پہ سایہ فکن ہو جاتا ہے، اتنی دیر تک رحمت نازل ہوتے رہتی ہے۔ ایک ایمان صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان سے اگر مصافحہ کرتا ہے، ایک دوسری چیز اس سے دلوں کے کینے اور عداوت دور ہوتی ہے، اس سے دلوں کے کینے اور عداوت دور ہوتی ہے ہاتھ ملانے سے۔ دیکھیں نماز کے بعد بھی مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہاں تو اس میں ہوتا کیا ہے بتائے؟ کینہ کیا ہے؟ فرمایا کہ چھپی ہوئی جو دشمنی دل میں ہوتی ہے یہ مصافحے سے دور ہوتی ہے، ہاتھ ملانے سے۔ تیسری بات فرمایا مولا اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ فرمایا جو جہاد کا ثواب ہے وہ مصافحے کا ثواب ہے۔ اتنی برکتیں مل گئے عزادار کو، آپ کون کرتے جائیں۔ مجلس میں جو میں نکات بیان کر رہا ہوں آپ کے اذہان عالی میں محفوظ رہے، تاکہ جانے کے بعد یہ چیز آپ کے پاس محفوظ ہو جائے۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات، جب بھی کبھی آپ مجلس میں آئے، یہ حضور کی سنت، ان کی سیرت، ان کا طریقہ تھا کہ جب بھی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو جس جگہ پر بیٹھتے، چاہے وہ کم وقت کے لیے ہی وہ مجلس کا اہتمام ہو، 25 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا کرتے۔ استغفر اللہ پڑھیے، اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو آپ جس طرح کا استغفار کرتے 25 مرتبہ استغفار۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس سے فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ جس جگہ پر بیٹھنے کے بعد 25 مرتبہ استغفار کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار عالم اس کو اس جگہ کی ساری برکتیں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے عطا کے بعد کیا اتنا ذخیرہ ہو گیا، برکتیں ہو گئی، دلوں سے جو ہے عداوت دور ہو گئی، جہاد کا ثواب مل گیا، اللہ کی رحمت سایہ بیگن ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، مولا فرماتے دیکھو جب تم مجالس میں جاؤ تو اپنی عزت و وقار کو خاطر میں نہ لا کر، دولت مند آدمی ہے، ہاں چلتی حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، وہ کبھی بھی یہ مجلس میں نہ سوچے کہ میں دولت مند ہوں، یہ مجلسوں میں اعلیٰ مقام پہ بیٹھوں گا، نہیں، بلکہ یہاں پہ ہم کرتے یہی ہیں، مجلس حسین میں آتے فرش عزا پہ، یہی ہماری عزت ہے، یہی ہماری عزت ہے، یہی ہماری عظمت ہے، یہی ہماری شان ہے۔ تو 11ویں علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جو کوئی اپنی عزت و وقار کو خاطر میں نہ لا کر
مجلس میں جس معمولی مقام پہ بیٹھ جاتا ہے، معمولی مقام پہ آپ آئے، فرش پہ بیٹھ گئے، آپ آئے وہاں پہ بیٹھ گئے، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے، معمولی جگہ پہ بیٹھ گئے، تو جتنی دیر تک اس جگہ پہ بیٹھا رہے گا اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہے گی اور ملائکہ رحمت اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ ادنا جگہ بیٹھنے کا ثواب، مجلس کا ثواب، اس کے بعد میں آپ کو استغفار کا ثواب، مصافحے کا ثواب، اب کتنی برکتیں حاصل ہو گئی غزوہ کو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا حدیث ہے ارتعوا فی ریاض الجنہ، قالوا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، ما ہی ریاض الجنہ؟ قال مجالس الذکر۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم جنت کے باغات میں پہنچو۔ کہا یا رسول اللہ جنت کے باغات کون سے ہیں؟ کون سے مطلب کیا ہے؟ کہا کہ جن مجلسوں میں ذکر خدا اور رسول آئے میں اثار اور ذکر ہوتا ہے، صلوات اللہ محمد علیہ محمد، یعنی جنت کے باغات ہیں یہ، جہاں پہ آپ آ رہے ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ باغات میں کیا ہوتا ہے؟ جنت کے جو باغات ہیں خوشبو ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں انسان کا دل ان چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے، تو ان مجلسوں میں خوشبو کا بھی کچھ تاثر ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ ارتعوا فی ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں پہنچو، جنت میں، دنیا میں رہتے ہوئے جنت، جتنی دیر آپ یہاں بیٹھتے ہیں جنت میں بیٹھنے کا ثواب ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے یعنی پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اچھا طریقہ یہ رہا ائمہ کی زندگی میں جب بھی کوئی حج کے لیے، عمرے کے لیے، زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو اپنے امام کی خدمت میں ضرور حاضر ہیں، امام سے مل کے۔ آج بھی طریقہ یہ ہے ہمارا، ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے مراجع کرام سے، نائبین امام سے مل کے، ان سے قدم بوسی کر کے، ان سے مصافحہ کر کے، کچھ باتیں کام کی، کچھ احادیث جو ہے ہمارے لیے پیش کریں، اس کو لا کے اس کا عمل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مبشر ایک چاہنے والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، شیعہ ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کی محبت رکھنے والے ہیں۔ جب مبشر چوتھے امام کے پاس پہنچے، پانچویں امام کے پاس، امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے پوچھا ہے مبشر تم جن علاقوں میں رہتے ہو کیا ہمارے اور بھی شیعہ رہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ابن رسول اللہ، کیا تم لوگ کبھی ایک مقام پہ جمع ہوتے ہو؟ کہا کہ ہاں مولا ہم جمع ہوتے ہیں۔ تو کیا تم جب جمع ہوتے ہو تو کیا تم ہمارے علوم اور فضائل بیان کرتے ہو؟ دیکھیے بات کیا ہو، مجلس میں کیا ہونا چاہیے، مجلس میں کیا ہونا چاہیے، کیا بیان کیا جانا چاہیے؟ پانچ امام کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تم ہمارے علوم اور فضائل بیان کرتے ہو؟ مولا ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا واللہ مجھے پسند ہے کہ میں ایسی مجلس میں آؤں اور تمہاری خوشبو کو سونگوں۔ صلوات اللہ محمد علیہ محمد، تمہاری مجلس میں آؤں اور تمہاری خوشبو کو سونگوں۔ یہ کون سی خوشبو ہے امام کو جو محسوس ہو رہی ہے؟ آپ بھی آئے ہیں، نہ کوئی اگربتی چل رہی ہے، نہ کوئی عطر کا چھڑکاؤ ہے، نہ کوئی گلاب ہے، نہ کیوڑا ہے۔ ہاں امام فرمائے کیا امام غلط تو نہیں کہہ سکتے؟ یہ کون سی خوشبو آ رہی ہے امام کو؟ ارے ملائکہ کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، امام کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور جو ملائکہ رحمت کو خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ مومنین اب دیکھیے ملتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ باغ کا مطلب کیا؟ پھولوں کی خوشبو۔ یہ ولایتیں، یہ گلستانی ولایتیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور محبت اہل بیت کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ یہ کوئی معمولی خوشبو نہیں ہے۔ ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملتا ہے تو اس کو دل کو فرحت، انبساط، خوشی، مسرت۔ تو میں ایسی مجلس میں آؤں اور تمہاری خوشبو کو سونگوں۔ یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اس کے بعد مولا کے جملے غور فرمائیں، کیا فرما رہے ہیں مولا؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مجلس اتنا احترام اور عظمت کے قابل ہے کہ مولا اپنی پسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میں ان مجلسوں میں آؤں اور تمہاری خوشبو کو سونگوں۔ امام وقت، اور اس کے بعد جو جملے ہیں موعظت کے جملے، نصیحت کے جملے، عبرت کے جملے، مومنین کے لیے پیغام ہے آل محمد کا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو یاد رکھو، تم ہمیشہ اللہ کی عبادت اور اطاعت بجا لا کر، کیا کام ہے مومنین کا؟ جب شیعہ جمع ہو، مجلسوں میں آئے، مومنین تک پیغام جو پہنچائے وہ یہ ہے کہ تم ان مجلسوں میں جب آؤ تو تم یہاں سے جو سبق لے کے جاؤ، اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت بجا لا کر، اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے پرہیز کر کے تم ہمیں شفاعت کا موقع فراہم کرو۔
صاحبان علم ہے، اس سے زیادہ بڑھ کے مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مواد اس میں زیادہ ہے. آپ کی خدمت میں ایک کے بعد ایک پیش کر رہا ہوں تاکہ مجلسوں کا احترام اور اس کی عظمت آپ کی سمجھ میں. کیا کرنا ہے ہم مومنین کو؟ جب مجلس ہو تو اہل بیت اطہار کے علوم اور فضائل بیان کیے جائیں. ان کے علوم، ان سے بڑھ کے کوئی صاحب علم نہیں ہے دنیا میں. کیونکہ نسبت جو دی گئی ہے، کیونکہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ بات دوسری طرف نکل جائے گی، آج کا مضمون ایسے ہی رہ جائے گا. علم کے متعلق یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اگر ایک خطرے کے برابر علم ہے تو مولا کائنات کے بعد جو علم بتا گیا وہ 7 سمندر ہے. تو اہل بیت کے بعد جو علم ہے 7 سمندر ہے دنیا کے پاس سے خطرہ ہے. قرآن کی آیت ہے، سورہ رات کی آیت اب نکال کے دیکھ لیجیے، آخری آیت. تفصیل میں نہیں ہوگا، وقت آیا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو مطلب کیا؟ جو ہمارے علوم اور فضائل بیان کیے جائیں مجلس میں. دوسری چیز مومن سے خواہش یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت بجا لا کر اول وقت نماز پڑھ کے، پابندی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، ان کی جو ذمہ داری ہے، مومنین کی اعانت، والدین کی خدمت، اپنے اہل و عیال کے لیے جو جتنے قرآنی احکام ہیں، جو احکام خدا ہیں، وہ بجا لا کر اور اللہ کی معصیت اور گناہوں سے پرہیز کریں تو مولا فرماتے تم ہمیں شفاعت کا موقع فراہم کرو. 2 باتیں ہو گئی یہاں پہ، سمجھ میں آ گیا کہ مولا کی کیا خواہش. تیسری چیز، اللہ میں مجلسی لکھتے ہیں کہ جس مقام پر مجلس حسین برپا ہوتی ہے وہاں پر ملائکہ اللہ سے اذن لے کے اس مجلس میں آتے ہیں. آپ یہ تنہا نہیں ہیں، ملائکہ ہیں، ارواح انبیاء ہیں، اہل بیت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. کوئی معمولی مقام کا نام مجلس نہیں، اس کا بڑا احترام ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج آپ خیر یہاں ماشاءاللہ ہم سلام سے، مرثیت سے جو ہے یہاں پر فرش عطا پہ رہتے ہیں. آپ ہمارے مقامات پہ جائیں جہاں کثرت سے مومنین آباد ہیں. مجلسوں کا جو حشر ہوا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ میں نے ابھی بتایا یہ ہمارا قومی ورثہ ہے، یہ ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے، بتائے عزیز سے زیادہ، ہماری دولت سے زیادہ، ہماری اپنی جان سے زیادہ جو عزیز سرمایہ ہے. آج اس کا یہ ہو رہا ہے، مجلس ہوتی ہے، اکثر لوگ باہر، عزادار ہیں باہر، ماتمدار ہیں باہر، مجلس اگر مرثیہ خان اندر ہوتا ہے تو سب باہر. تو مجلس سے استفادہ کیسے ہوگا؟ جب ذاکر بیان کرے گا، لوگ باہر ہوں گے تو سننے والے کون ہوں گے؟ جب سننے والے نہیں ہوں گے تو ہدایت نہیں ہوگی، ہدایت نہیں ہوگی تو معرفت حاصل نہیں ہوگی، معرفت حاصل نہیں ہوگی تو محبت اہل بیت نہیں آئے گی خود بخود. کہاں سے آئے گی آپ بتائیے؟ تو اسے استفادہ ہی نہیں ہوا. تو اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا جو تعلق ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیے ہمارے ائمہ کا کیا طریقہ تھا. وہ مجلس برپا کرتے خود فرش عطا پہ ہو، چاہے وہ امام رضا ہو، امام صادق ہو، یا ہمارے چوتھے امام صلی اللہ علیہ محمد اور جو اس زمانے کے جو شعراء تھے، جو اہل بیت اطہار کے جو مناقب بیان کرتے، جو مرثیہ بیان کرتے، واقعات کربلا کو بیان کرتے تھے. دعبل خزائی ہیں، فرزدق ہیں، امیت ہیں. تو یہ لوگ جب بیان کرتے ہیں، ممبر پہ جاتے ہیں تو وقت کا امام نیچے رہتے اور سنتے. وقت پہ بیان کروں گا اس کی کیا اہمیت ہے، کیا اجر و ثواب ہے. تو یہاں پہ جب ملائکہ آتے ہیں اذن پروردگار لے کے، جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تو عرش کے ملائکہ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم تمہارے سے ایک ممتاز خوشبو محسوس کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں. کاش تم ہمیں بھی ساتھ لے جاتی. کہا وہ مجلس تو بھول چکی. کہا کہ وہ مقام مجلس ہی بتاؤ تاکہ ہم جا کے زیارت کر کے آئے. وہ مقام، اس مقام کی زیارت کر کے آئے. زیارت تو کتنا، یہ مقام احترام کے قابل ہو گیا. اس کی کتنی عظمت ہوگی. جو ملائکہ یہاں پر جو نہیں آتے ہیں انہیں تشویق ہے، انہیں اشتیاق ہے، انہیں خواہش ہے، یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ اس مقام کی زیارت کر کے جائیں. اس سے اندازہ کیا ہوا کہ کتنا باعظمت مقام ہے جہاں پر مجلس مظلوم کربلا برپا ہوتی ہے. اس لیے چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ مجالستنا مدارستنا. یہ جو ہماری مجلس ہیں یہ ہماری درسگاہیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے یونیورسٹیز ہیں. یہاں سے ہمارے علوم کی تشہیر ہوتی ہے. ایک جگہ ممبروں کے تعلق سے بنا ہے منابرنا مجالستنا. یہ جو ممبر ہے یہ درسگاہیں ہیں. منابرنا مدارستنا. تو یہاں سے درس ہو،
تدریس ہو، علم و حکمت کی باتیں بیان کی جائیں، تزکیہ نفس کی باتیں بیان کی جائیں، اس کے بعد میں قرآنی آیات پڑھی جائیں، یہاں سے لوگوں کو علم و حکمت کے بارے میں بتایا جائے، اہل بیت اطہار کے احادیث بیان کی جائیں، ان کے ارشادات بیان کیے جائیں، تاکہ ہم یہاں سے مجلسوں سے علم و حکمت لے کے اٹھیں. اور علم و حکمت کے معمولی چیز کا نام نہیں ہے، خود حضور کے لیے ارشاد ہو رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کار ہے تبلیغ رسالت میں سے ہے چیزیں جو ہم بیان کرتے ہیں یہاں پر. حضور کے کیا ارشاد ہے؟ وہ پروردگار ہے جس نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ. وہ پروردگار ہے جس نے انہی مکے والوں میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے. یزکیہم، ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور علم و حکمت کی باتیں بیان کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے. تو تبلیغ رسالت کے کام ہوئے، مدرسے کوئی معمولی بات نہیں ہے مجالس. تو مطلب یہ ہوا کہ ذاکرین جب یہاں پہ ممبر پہ آتے ہیں تو یہاں پر جو شرکاء مجلس ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن کی باتیں، احادیث، علم و حکمت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں. سن کے چلے جانے کی باتیں نہیں ہوتی، اس کو محفوظ کرنا چاہیے. اذہان عالی میں لکھیں، کاغذ پنسل لے کے آئیں، جو کام کی باتیں آپ کو، جو چیزیں آپ کو ریئیکٹ کر رہی ہیں، جو آپ کو کسی یعنی مطلب کہ اٹریکٹ کر رہی ہیں، یا جو چیزیں آپ کو انفلوئنس کر رہی ہیں، جو سمجھ میں آ رہی ہیں، ان چیزوں کو لکھ لیں تاکہ یہ چیزیں آپ کے پاس ایک نوشتہ ہو جائیں، آنے والی نسلوں کے لیے بھی محفوظ ہو جائے. تو اتنی اس میں جو باتیں بیان کی گئی، اس کا ثواب کیا ہے؟ مجلس عام طور پہ دیکھیے، آپ مجلس میں تشریف لا لیا، گھر سے نکلے، ایک ایک قدم پہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سوچ کے مجلس میں آئے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، اگر کوئی علم و حکمت کی بات بیان ہوگی، خدا اور رسول میں اطہار کی فضیلت، ان کے فضائل، ان کے علوم بیان کیے جائیں، وہ جو چیز میں سنوں گا، جو میں اس پہ عمل کروں گا، یہ لکھ کے لے کے جائیں یہاں سے. تو فرماتے ہیں پروردگار عالم اس سے ہر قدم پر ثواب پیغمبر مرسل اعظم عطا کرتا ہے. ہر قدم پر جتنے قدم ہیں کہ پیغمبر اکرم کا کوئی معمولی ثواب ہے. فرماتے ہیں جب وہ اس چیز پہ عمل کرتا ہے تو مجھے 1000 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے. اگر کوئی یہ سوچ کے ہے میں مجلس میں جا رہا ہوں، ایک آدھ فقہی مسئلہ پوچھوں گا، معلومات میں اضافہ ہوگا میرے، تو فرمایا جنت میں اسے ایک شہر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اگر کوئی ایک علم و حکمت کی بات اگر اس مجلس میں سنے، ذہن نشین کر لے یا خود لکھ لے یا کسی اپنے بھائی کو بتا دے، صاحب ایمان کو بتا دے، یا وہ عمل کر لے، تو فرماتے ہیں یہ 1 برس کی عبادت سے افضل ہے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. 1 برس کی عبادت سے. پھر آگے رکھے مولا کائنات کا قول. اب یہاں پہ رسول اکرم فرماتے ہیں اگر کوئی ایسے دروازے کی تلاش میں رہے جہاں سے علم حاصل کر کے باطل کو حق کی طرف پلٹایا جائے، گمراہی کو ہدایت کی طرف پلٹایا جائے، تو فرماتے ہیں یہ 70 برس کی عبادت کا ثواب ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد کتنا اجر و ثواب ہے. اس کے بعد ایک مقام پہ اب آپ آئے مجلس میں تشریف فرمائیں، آپ نے ذکر سید الشہداء سنا، سلام ہوا، مرثیہ ہوا، سوز ہوا. اب یہاں پہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے. ذکر کے بعد چلیے 1 گھنٹہ اگر آپ کا ایک مجلس میں لگ گیا، اس 1 گھنٹے کا کوئی معمولی ثواب نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں رسول اکرم؟ اے عبادت، ایسی مجلس ذکر میں جس میں تذکرہ علم ہو، قرآنی آیات بیان کیے جائیں، خدا اور رسول میں اطہار کا ذکر ہو، ایسی مجلس میں 1 ساعت بیٹھنا 1000 شب جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے جس کی ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی گئی ہو. ازادار کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا لے کے جا رہا ہے، یہاں سے کتنا ثواب اپنے نام اعمال میں لے کے جا رہا ہے. مومنین زحمت اٹھا کے آ رہے ہیں مظلوم کربلا کے نام پہ، لیکن وہ اپنے دامن میں کتنا ثواب کا ڈھیر لے کے جا رہے ہیں، انہیں خود اس کا اندازہ نہیں ہے. صرف اتنا ہی نہیں، 1000 شب جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے جس کی ہر شب میں 1000 رکعت نماز پڑھی گئی. شب قدر میں 100 رکعت پڑھتے ہیں نماز، دوسرے دن آپ کا حشر کیا ہوتا دیکھیے آپ. آپ جب 1000 رکعت نماز کا ثواب ہے، اور وہ بھی 1000 رات جاگنے کا، 1 رات کا نہیں ہے، 1000 رات. اس کے بعد اور اس کی فضیلت آگے بڑھتی ہے. فرماتے ہیں کہ
اللہ کی راہ میں 1000 عمرہ اور 1000 مرتبہ جہاد کرنے کا ثواب ہے اس 1 گھنٹے کا. تیسری فضیلت فرماتے ہیں کہ 1 برس اللہ کی راہ میں عبادت، جس کے ہر روز میں روزہ رکھا گیا، جس کی ہر شب میں شب بیداری کی گئی، اس 1 سالہ عبادت کا ثواب. 1 گھنٹہ اگر اس میں صرف کریں. آخر میں فرماتے ہیں ایک قرآن ختم کرنے کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو؟ رمضان میں آپ قرآن پڑھتے ہیں، دل سے خوش ہے، کتنی فکر رہتی ہے آپ کو. کسی نے کہہ دیا کہ اگر رمضان میں قرآن شروع کرے تو رمضان میں ختم کرنا ہے، تو آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے خالی قرآن پڑھ لے رہے ہیں، آپ نہ معنی سمجھ رہے ہیں نہ مفاہیم سمجھ رہے ہیں. قرآن خود کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا ہو گیا کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں. ہاں، یہ اس کے بعد ایسی جلدی میں پڑھنے کچھ حاصل ہی نہیں کرے، صرف پڑھنے کا ثواب مل گیا آپ کو، تدبر کا نہیں ملا، عمل کا نہیں ملا، علم کا نہیں ملا، معرفت کا نہیں ملا، حکمت کا نہیں ملا. کوئی چیزیں آپ نے نوٹ ہی نہیں کی، نہ آپ نے اس میں ڈائری میں لیا، نہ کوئی اس سے نوٹس لیے آپ، نہ کسی مضامین پہ اسٹڈی کیا آپ نے قرآن کی، ایسے ہی پڑھ لیے، ثواب اپنی جگہ ہوگا، لیکن تدبر کہاں حاصل ہو. تو یہاں کیا فرما رہے ہیں، یہ جو 1 ساعت آپ جو مجلس میں بیٹھتے ہیں مجلس ذکر میں، تو اس کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کا نہیں، 2 کا نہیں، 10 قرآن نہیں، 100 قرآن نہیں، 1000 قرآن نہیں، بلکہ 12,000 ختم قرآن کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. صلوات علی محمد علی محمد. صاحبان ایمان، اسی لیے ان مجلسوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. کیا فرمایا؟ یہ مجلسوں کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ تو ہوا مجلس کا ثواب. اب جو حضرات مرثیہ پڑھتے ہیں یا اہل بیت اطہار کی شان میں مرثیہ لکھتے ہیں یا منقبت لکھتے ہیں یا ان کے مداحی کلام لکھتے ہیں، اس کا بھی کوئی معمولی اجر نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق، من خال فینا بیتن، جو کوئی ہماری شان میں 1 بیت کہے، فَلَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. اگر کوئی ان کی اہل بیت اطہار کی شان میں اگر 1 بیت کہتا ہے، 1 بیت، مرثیے پڑھے جا رہے ہیں، ہاں ان کا قصیدے لکھے جا رہے ہیں، مذاکرانی ہو رہی ہے، منقبت ہو رہی ہے، 1 بیت اگر لکھتا ہے تو فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم اس کو جنت میں 1 گھر عطا کرتا ہے. یہ تو ہوا مرثیہ خان. اور جو چیز یہاں پہ جو آپ حضرات جو ذکر سید الشہداء کرتے ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا جو ہم روتے ہیں، رلاتے ہیں یا رونے کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، اس کا جو اجر و ثواب فرماتے ہیں کہ من بکا او ابکا او تبعکا فلہ الجنہ. جو خود روئے، رلائے یا رونے کی کیفیت پیدا کرے، فرماتے ہیں پروردگار عالم اس کے لیے جنت ہے. صلوات علی محمد علی محمد. تو صاحبان ایمان، یہ مومنین کے لیے اب دیکھیں جو ہماری مجلس کی ابتدا ہوتی ہے، ذاکر آتا ہے یہاں پہ، اس نے کہا فاتحہ، تو آپ نے کیا کیا؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی آپ نے. تو جب سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کوئی معمولی تلاوت نہیں ہے، کتنا ثواب اس پڑھنے والے کو ملتا ہے. فرماتے ہیں یہ وہ سورہ ہے جو تورات، زبور، انجیل میں نہیں ہے، صرف قرآن میں سورہ ہے. اور اس سورہ کا پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اسے 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور ہماری کوئی مجلس کی ابتدا بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی. مرثیہ خان بیٹھتا ہے تو فاتحہ پڑھاتا ہے، ذاکر جب ممبر پہ آتا ہے تو وہ فاتحہ پڑھاتا ہے. تو یہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے جس کو سورہ شفا بھی کہا گیا. فرماتے ہیں کہ اگر یہ میت پہ پڑھ دی جائے، اگر وہ زندہ ہو جائے تو شک مت کرو. سورہ فاتحہ کی یہاں بھی تلاوت ہوگی، سورہ فاتحہ کا ثواب مل گیا، جنت کا ثواب مل گیا، رونے کا ثواب مل گیا. اسی لیے جب عزادار اس منزل پہ پہنچتا ہے صاحبان ایمان، تو مولانا یوشا فیضی جو بنگلور کی مسجد عسکری کے پیش امام تھے، مجتہد ہیں، انہوں نے بڑی معرفت کے ساتھ میں 2 اشعار لکھے ہیں جس میں انہوں نے مومنین کے جو اجر و ثواب کی جو کیفیت ہے اس کو بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ جب مومن جب غم حسین میں یا مجلس میں یا ذکر سید الشہداء میں جب وہ اپنی اس کی محبت اہل بیت میں وہ جب مقام معراج پہ جب پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے.
جب عزادار کا دل یعنی غم حسین میں وہ اتنا یعنی منہمک یعنی اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اب جب اس کا دل بھی دھڑکتا ہے، کیونکہ مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ عزاخان حسینی ہے، فرماتے ہیں کہ دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ دیکھیے مومن کی کیفیت کیا ہے؟ دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، خبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا ہے علم، تیری میت سے تو خوشبوئے وفا آتی ہے۔ صلوات علی محمد صاحبان ایمان، آج محرم کی دوسری تاریخ ہے۔ اہل بیت کا ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، بار بار بیان کرتا ہوں، یہ وہ ذکر ہے جس کی وجہ سے آج قومیں زندہ ہیں۔ اہل بیت کا ذکر آسمانوں میں ہے، زمین کے کونے کونے میں ہے، کوئی ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں پر اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ وقت ہو چکا ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا کہ ذکر اہل بیت کی وجہ سے کئی ایسے ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہیں جن کا ایمان سلام ہے۔ صبح میں نے آئزیٹا میں بھی مجلس تھی، وہاں بھی بیان کیا یہ واقعہ، آج آپ کے سامنے بھی بیان کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر خلیل طبع طبعی ہمارے آیت اللہ محسن الحکیم ہمارے نائب امام کے یہ پوتے ہیں جو دبئی میں اوقاف جعفریہ میں بڑی خدمات ہیں ان کی، اور یہ دنیا کے چپے چپے میں گئے ہیں اہل بیت اطہار کے علوم پہنچانے کے لیے، تبلیغ کے لیے اور وہاں کے مومنین کے لیے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں شب عاشور اسپین میں تھا، رات میں مجھے دور سے کچھ ذکر اور آخر میں یا حسین کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ میں نے سوچا کہ آج شب عاشور ہے، ہو نہ ہو یہ لازم مجلس ہو رہی ہے۔ میں اس آواز کے تعاقب میں اس مقام پہ پہنچا تو دیکھا کہ مرد حضرات ہیں، ایک طرف مجلس میں مصروف ہیں، دوسری طرف عورتیں ہیں جو الگ بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب مجلس تمام ہوئی تو انہوں نے ان حضرات سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ جو ہیں یہاں پر کتنے عرصے سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کم از کم آج سے 250 برس پہلے ہمارے آبا و اجداد لیبنان سے ہجرت کر کے مائگریٹ ہو کے وہ اسپین آ گئے تھے، اور تب سے ہم یہیں پہ فرمایا کہ آپ لوگ کیا ہمیشہ جمع ہوتے ہیں یہاں پہ؟ کوئی آپ کی مسجد یا کوئی امام باڑہ یا آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا عالم دین یا آپ کے پاس کیا ریسورسز ہیں آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بہت دور دور مقامات پہ رہتے ہیں، ہزاروں میل سے سینکڑوں میل سے ہم لوگ صرف 2 ہی دن آتے ہیں یہاں پر، عزاداری کرتے ہیں، پھر اپنے اپنے مقامات پہ چلے جاتے ہیں۔ تو کہا نام پورے اہل بیت اطہار کے شیعوں کے نام ہیں۔ نماز پڑھنا آتا ہے؟ کہا نہیں آتا۔ روزہ معلوم؟ کہا نہیں معلوم۔ کبھی حج کیے؟ نہیں جانتے۔ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا۔ پھر دیکھیے وہ پہلا وقت جو آیا تھا اس ایمان لانے، وہ تو ایمان لایا ہی نہیں تھا، یہ ایمان لانے کے باوجود بھی یہ کچھ نہیں کرتے۔ کیا کر رہے ہیں؟ صرف ان کو عاشورہ معلوم ہے اور 40۔ یہ 2 دن ہم بھی جب گئے تھے باہر یہی کیفیت تھی، ہم 2 لوگ جمع ہوتے تھے، پورے اسٹیٹس کے آدمی جمع ہوئے، 2 دن عاشورہ اور 40، اس کے بعد اپنے اپنے کاروبار میں چلے گئے۔ پھر کب سال بھر کے بعد ملتے ہیں؟ یہ 2 ہی موقعوں پہ۔ جب ترقی ہوئی تو اب 2 مہینے 8 دن عزاداری چل رہی ہے، دنیا کے کوئی بھی ملک میں جائیے، ایک کیفیت ہے وہاں کی ڈسپلن کے ساتھ۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں سے آنے کے بعد میں اسپینش لینگویج میں نے دیکھا ہے ایک کارگو میں جتنا پلین میں جو کتابیں جا سکتی ہیں، میں نے کتابوں کی لادیاں خود دیکھی ہیں اوقاف جعفریہ دبئی میں، انہوں نے اسپینش لینگویج میں ٹرانسلیشن پلس اس کا ٹرانسلیشن رومن میں کرا کے نماز روزہ جتنے مسائل ہیں، توضیح المسائل، ایک بہترین عالم دین، ایک عبادت گاہ اور ہماری مسجد اور عاشور خانے کا انتظام کیا، تاکہ اس کے بعد میں بتاتے ہیں اب وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خمس بھی دیتے ہیں، اہل بیت کے پکے چاہنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ صرف محبت اہل بیت، غم حسین، عزاداری نے ان کو جو ایمان کی کشش تھی ان کو کھینچ کے برقرار رکھا، تھوڑی سی انہیں قوت مل گئی تو پھر سے اپنے ایمان پہ باقی آ گئے۔ صلوات علی محمد علیہ ارباب اعزاز، یہ کیفیت ہے غم حسین۔ اس لیے فرمایا شاست حسین بعد شاست حسین، دین است حسین دی پنا است حسین،
دین حسین دین بھی ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں، چاہے صدیاں گزر جائیں، اگر دنیا اسلام سے دور ہے، اگر روح اسلام ہے تو وہ حسین، کیونکہ حسین نے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا، اللہ کے نام کو باقی رکھا۔ قرآن کی آیتیں خود بتا رہی ہیں، آج موقع نہیں ہے، کل پرسوں بیان کروں گا آپ کے سامنے، اللہ نے بھی قیامت تک کے لیے حسین کے نام کو برقرار رکھنے کا اس نے ذمہ داری لے لی۔ آج اس عزاخانے میں جناب مسلم ابن عقیل کے 2 یتیموں کا ذکر ہوتا ہے، یہ شہادت ہے۔ اب دیکھیے اس میں بھی معزت ہے۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد آپ کے 2 صاحبزادے بتاتے ہیں، بڑی مصیبت و آلام کے بعد جب دربان بان کو معلوم ہوا کہ یہ 2 بچے اہل بیت اطہار کے گھرانے کے بچے ہیں، تو وہ جو چاہنے والا تھا اہل بیت کا، اس نے کہا کہ اے صاحبزادو، میں تمہیں رہا کر دیتا ہوں، چاہے میری جان پہ بنے، ملازمت پہ بنے، جو بھی ہوتا ہو، لیکن میں یہ جاننے کے بعد کہ اہل بیت اطہار کے بچے ہیں، میں تمہیں اس قید خانے میں رہ کے اذیت دینا نہیں چاہتا، تم یہاں سے رات میں نکل جاؤ اور تم فلاں مقام سے جو قافلہ مدینے جاتا ہے اس کے ساتھ تم مدینے چلے جانا۔ چھوٹے بچے ہیں، اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے، جب آپ کربلا جائیں گے وہاں سے میں جو روزے دیکھ چکا ہوں، جب آپ فرات جو نہر فرات ہے، دریائے فرات کے جسر اس کے پل کے اوپر سے جب آپ کراس کر کے آتے ہیں تو آپ کو سیدھے ہاتھ کی طرف فرات کے کنارے کھجور کے درخت اور 2 چھوٹے چھوٹے روزے نظر آتے ہیں۔ جب زائر ان کو دیکھتا ہے تو زائر کا دل تڑپ جاتا ہے۔ یہ محمد ابراہیم کے روزے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے، روزے بھی چھوٹے، وہی منظر، وہی مقام۔ تو ہوا کہ 2 بچے نکلے، کیونکہ راستوں سے واقف نہیں ہے، یہ راستہ بھٹکے بچے، بھٹکنے کے بعد میں بتاتے ہیں ایک درخت پہ انہوں نے پناہ لی جس کے نیچے ایک کنواں ہے۔ صبح میں زوجہ حارث پانی بھرنے کے لیے، جو اہل بیت کی چاہنے والی ہے، اس نے جب پانی میں دیکھا کہ ایک ہی وقت میں 2 چاند نظر آئے، اتنے خوبصورت بچے، بنی ہاشم کے بچے، ان کے چاند جیسے چہرے۔ اس نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ 2 بچے درخت میں، کہا کہ بچوں تم کون ہو؟ تو دیکھیے بچوں کو، حالانکہ وہ اس قید خانے سے نکلے ہوئے ہیں، حکومت ان کی تلاش میں ہے، اور ان کو جان سے مارنے کے لیے ابن زیاد نے قاتلوں کو چھوڑ رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ حالانکہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، کہا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ کہا کہ تم مسلم ابن عقیل کے بچے ہو، اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہو، بچوں آؤ میں تمہیں اپنے گھر کو لے کے چلتی ہوں۔ وہ معصمہ، وہ مومنہ ان بچوں کو لائی، کہا کہ دیکھو میرا جو شوہر ہے بڑا ظالم ہے اور حکومت کا نمائندہ ہے، وہ تم ایسا کرو، بچوں کو گھر لے گئی، کھلایا پلایا، بڑا اہتمام کیا، بڑی ان کا عظمت و احترام کیا۔ بچوں سے کہا کہ بچوں تم حجرے میں رہنا، جب صبح ہونا تو میں تمہیں پہنچا دوں گی تاکہ تم یہاں سے مدینہ چلے جاؤ۔ بچے رات اس حجرے میں رہے، تو وہ جو اس کا شوہر تھا حارث، بڑے بچوں کو تلاش کرنے کے بعد اپنی تلوار کو پھینکتے ہوئے اس نے کہا کہ آج بھی مسلم کے بچے میرے ہاتھ نہیں لگے۔ اس کے بعد وہ جب سو گیا تو یہ 2 بچوں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم جناب مسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اے مسلم، تمہارے بچے ابھی تک نہیں آئے، کس حال میں؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ آنے ہی والے ہیں۔ جب یہ دونوں بھائی اٹھے، ایک ہی خواب دیکھا، اٹھنے کے بعد میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں، خواب کی تعبیروں سے خوب واقف ہیں۔ یہ بچے اب ایک دوسرے سے بھائی گلے مل کے رونے لگے۔ جب رونے کا کونا برپا ہوا تو اس ملعون نے پوچھا، حارث ملعون نے، کہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس معصمہ نے کہا کہ تجھے اس سے کیا مطلب، پڑوسی میں ہوں گے کوئی بچے رو رہے ہوں گے، تو اپنا سو جا، اپنا کام کر۔ کہا کہ نہیں، آواز مجھے قریب سے آ رہی ہے۔ وہ آواز کے تعاقب میں گیا تو دیکھا کہ اسی کے گھر میں حجرے میں، تو بچے جب حجرہ کھولا تو 2 بھائی آپس میں گلے مل کے رو رہے ہیں، چاند سے چہرے، نورانی چہرے، انتہائی باعظمت چہرے۔ اس کے بعد ان بچوں سے یہی سوال کیا کہ تم کون ہو؟ قاتل ہے، اس کے باوجود پوچھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ ظالم ہے، اس کے باوجود بچوں نے کہا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔
ان کی ہمت دیکھیے، ان کا جذبہ دیکھیے، ان کی تربیت دیکھیں آپ، ان کے احکام شریعت سے واقفیت دیکھیں آپ. کہا کہ تم مسلم کے عقیل کے بچے ہو، میں دن بھر تمہیں تلاش کرتے رہا، تم مجھے نہیں کرتے، تم میرے ہی گھر میں آ کے چھپو. یقین مانیے، بتائیے حجرے سے دالان کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے. بتاتے ہیں کہ ان بچوں کو وہ اس حال میں لے کے آیا، لا کے اس بچوں کو اپنے گھر کے ستون سے رسی سے باندھ دیا، تو اس کا بچوں کا حال یہ ہو گیا کہ ان کے گال سے خون بہنے لگا. بچوں کی یہ کیفیت ہو گئی، انہیں اتنی تکلیف اور اذیت تھی. رات میں رسی سے باندھ دیا، تلوار کو، ننگی تلوار ان کے سامنے لٹکا دیا. کہا کہ میں تمہیں اسی تلوار سے صبح تمہیں قتل کر دوں گا. بچے رات اسی طرح گزارے. جب صبح ہوئی، اس ملعون نے ان بچوں کو لے کے چلا، اپنے غلام سے کہا کہ ان بچوں کو قتل کر. اس نے کہا کہ اہل بیت کے بچے ہیں، میں قتل نہیں کروں گا. اپنے بیٹے سے کہا کہ اس نے بھی انکار کیا. اس کے بعد زوجہ اس کے پیروں پہ گر گئے. سنیے، ہمارے مہمان ہیں، اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں، محمد علی و فاطمہ کے گھر کے بچے ہیں، عقیل کے پوتے ہیں، حسین کے بھائی کے بچے ہیں، بھانجے ہیں. اور ان بچوں کا حصول ہی کیا کیا تھا؟ یہ مہمان ہمارے گھر کے ہیں، مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا. اور ان بچوں نے کیا ہی کیا ہے جو تو انہیں قتل کرنا چاہتا ہے. لیکن اس نے ایک نہیں سنی. لکھا ہے کہ اس نے اپنی زوجہ کو بھی قتل کر دیا. جب بچوں کو مقام قتل پہ لے کے گیا، جانے کے بعد بچوں نے کہا کہ تو ہمیں کیوں ذبح کرنا چاہتا ہے؟ اگر تجھے مال و دولت چاہیے تو ہمارے آقا مولا ہمارے ماموں امام حسین کے پاس لے کے چل، جتنی دولت چاہے ہم تجھے دلا دیں. کہا کہ مجھے منظور نہیں ہے. اس کے بعد کہا کہ اچھا ایسا کر، ہم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھا لے تو تجھے اتنی دولت مل جائے گی کہ پھر تجھے اور پیسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. کہا مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے. اس کے بعد ان بچوں نے کہا کہ ایسا کر، اگر تجھے یہ بھی منظور نہیں ہے تو یہ بازار بردہ فروشاں میں ہمیں لے کے چل، جہاں پہ غلاموں کو بیچا جاتا ہے. غریب لوگ اپنی اولاد کو بیچتے، تو لے جا کے ہمیں بیچ دے تاکہ تجھے اتنی دولت مل جائے گی تاکہ تیری ضرورت پوری ہو جائے. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے. اب بچوں نے جو آخری بات کہی، ارباب ایسا کہا کہ اتنا کر کے تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پڑھو. یہاں آپ نے غور کیا، اہل بیت کے گھرانے کی جو تربیت، سنو سال بالکل طفل صغیر ہیں، چھوٹے چھوٹے سن ہیں، لیکن انہوں نے حجت تمام کی ہے کہ تو ہمیں آقا کے بعد لے چل، دولت مل جائے گی، ہمیں بیچ دے، ہم قرآن اچھا پڑھتے ہیں. ہاں، اس کے بعد میں جب کچھ بھی نہیں ہوا تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے. جب نماز پڑھی تو پروردگار عالم کے بارگاہ میں دعا کی کہ ہے پالنے والے، تم اس ظالم کے اس نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے پروردگار، تو انصاف فرما. ہوا یہ کہ اس نے ان بچوں کو اس حالت میں قتل کیا کہ جب ایک بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو دوسرا بھائی تلوار سے نپٹ جاتا ہے. جب دوسرے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو بڑا یہ کہتا ہے کہ ظالم تو اس کو قتل نہ کر، کیونکہ ماں نے چلتے ہوئے مجھے اس کو میرے حوالے کیا تھا. ارباب اعضاء یہ منزل گزری ہے ابن زیاد کے دربار میں، جو چھوٹے سے نورانی سر لیے ہوئے آیا. دربار میں ایک تلاطم برپا ہو گیا. لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، رونے لگے. ارے ان بچوں نے، معصوم بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ ابن زیاد بتا ان بچوں کا قصور کیا تھا؟ ابن زیاد اٹھ کھڑا، کہا کہ میں نے تجھے زندہ لانے کے لیے کہا تھا، تو ان کے سر کیوں ختم کر کے لایا؟ کوئی ہے جو اس ملعون کو لے کے اسی مقام پہ قتل کیے؟ ایک اہل بیت کا چاہنے والا اٹھا، اس کو اسی مقام پہ لایا. لانے کے بعد میں پوچھا کہ اے شیخی یہ بتا، یہاں جو یہ گڑھا ہے اس میں جو خون بھرا ہوا ہے، یہ بتا کیا تو نے اس گڑھے میں ان بچوں کو قتل کیا ہے جو خون جمع ہے؟ کہا کہ نہیں، جب میں ایک کو ذبح کرنا چاہتا تھا تو دوسرا بھائی میری تلوار سے نپٹ جاتا تھا. میں نے ایک کو زانو کے نیچے دبایا، دوسرے کو قتل کیا. اس طرح میں نے ان کے سروں کو لیا، ان کی لاشوں کو میں نے پانی میں پھینک دیا. ارباب اعضاء یہ مصیبت گزری، اس ملعون کو بھی وہاں پہ قتل کر دیا گیا. لیکن ارباب اعضاء، ارے بچے اتنی دور تھے کہ ماں بھی قریب نہیں ہے، اور اپنے باپ کو انہوں نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور غربت کا یہ عالم ہے کہ اپنے وطن سے بھی دور ہے. یہی وجہ تھی کہ جب بچوں کو قتل کرنے کے لیے یہ لا رہا تھا، زوجہ حارث
اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ اے شقی ان کو چھوڑ دے، ہمارے یہ مہمان ہیں. جب بار بار یہ کہتی جاتی وہ شقی نہیں سنتا تو بچوں نے ان کو ایک موسمہ کہا کہ اے موسمہ تو چپ ہو جا، اے مومنہ تو خاموش رہے، اے بیوی تو ہمیں ہم سے جو کرتا ہے کر لینے دے. جب یہ مومنہ کو دیکھا کہ اس کے عمل میں ماں کی ممتا نظر آئی تو کہا کہ اے ماں تو ہٹ جائے، اگر قتل کرتا ہے تو کر لینے دے. لیکن ارباب عزا کربلا میں وہ عالم بھی تھا کہ مظلوم کربلا کے ہاتھوں پہ شہزادے علی اصغر، ارے ایسا تیرے سے شعا چلا کے بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.